کرم حسین کا ہے، عطا کیا ہوا سارا، بھرم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں مجھ پر کرم حسین کا ہے۔ میں موت ہوں جہاں میں حسین کے صدقے، قسم خدا کی میرے دم میں دم حسین کا ہے، محنتوں کی سیداری خدا بھی دیکھے اسد ہم قدم حسین کا ہے، میں خوش نصیب ہوں مجھ پہ کرم حسین کا ہے۔ موجودہ حالات ہیں پاکستان کے مجموعی طور پر اور پھر خصوصی طور پر کراچی کے، تو میں اس کی وجوہات میں اگر جاؤں بہت تفصیل سے تو اس میں خاصا وقت لگے گا، لیکن میں اس کی شروعات کو آئیڈینٹیفائی کر سکتا ہوں۔ اور مجھے کسی نے اسی طرح سوشل میڈیا کی ایک انگیجمنٹ میں سوال پوچھا کہ اگر آپ کو دوبارہ زندگی گزارنے کا موقع ملے یا دوسرا جنم ہو اور آپ پھر سے زندگی گزاریں، تو آپ یہی جو کچھ آپ نے زندگی میں کیا آپ اسی کو دہرانا چاہیں گے یا آپ کچھ اور کرنا چاہیں گے؟ تو میں نے کہا بیوی اگر آپ مجھے یہ موقع دے ہی رہی ہیں کہ میرا دوبارہ جنم ہو اور مجھے دوبارہ زندگی گزارنے کا موقع ملے، تو پھر ایک اور بھی اس میں چیز کا اضافہ کر دیں کہ میں کس دور میں پیدا ہونا چاہوں گا، پھر مجھے وہ بھی موقع دے دیں، تو میں تاکہ میں یہ دیکھوں کہ ہماری تاریخ میں کہاں سے بگاڑ یا خرابی شروع ہوئی تھی، تو پھر چلیں وہاں سے اس کو روکنے کی کوشش کریں، کیونکہ باقی وہ بنیادی ہیں، وہ خرابیوں کی جڑ ہے، اور باقی تو پھر علامتیں ہیں نا، تو ہم مرض کو وہاں سے روکتے ہیں جہاں سے مرض شروع ہوا۔ تو میرے خیال میں نے جو بر صغیر کے مسلمانوں کی تاریخ کا مطالعہ کیا اسکول کے زمانے سے، تو ایک بات میرے اس میں رہ گئی، پھر میری معلومات میں یہ تھا کہ دنیا میں کیا ہو رہا تھا اور ہم کیا کر رہے ہیں۔ آج ہم مثالیں دیتے ہیں کہ ہم کہاں پر ہیں اور دنیا کہاں پر ہے، تو میں نے یہ سوچا کہ مجھے میں نے تاریخ میں پڑھا کہ شاہ جہاں نے ممتاز محل کے لیے تاج محل بنایا تھا، ٹھیک ہے نا، اور ایک بہترین عشق کی داستان رقم کی اس نے، اس کی یاد میں بنایا ہے۔ تو اگر میں اس دور میں پیدا ہوتا اور شاہ جہاں کا مصاحب ہی ہوتا، وہ کہتے ہیں نا کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی، وہ کیا کہتے ہیں، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے، یہ غالب کا شعر ہے کہ بنا ہے شاہ کا مصاحب پھرے ہے اتراتا، وگرنہ شہر میں غالب کی آبرو کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، ہر ایک بات پہ کہتے ہو تم کہ تو کیا ہے، تم ہی کہو کہ یہ انداز گفتگو کیا ہے۔ تو یہ اسی غزل کا شعر ہے۔
تو چلے مصاحب بھی ہوتے شاہ جہاں کے، تو شاید یہ مشورہ دینے کی پوزیشن میں ہوتے کہ شاہ صاحب آپ تاج محل بنا رہے ہیں، وہاں بکنگم پیلس بھی بن رہا ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو وہاں برطانیہ کا بادشاہ ہے وہ ایڈنبرا اسکول آف میڈیسن بھی بنا رہا ہے۔ 16ویں صدی میں یہ چیزیں وہاں بن گئی تھی۔ تو جو بھی ریونیو ہے عوام کا، اس کو اگر عوام کی فلاح اور بہبود پہ خرچ نہ کیا جائے، تعلیم اور صحت پہ خرچ نہ کیا جائے، تو پھر ظاہر ہے کہ پھر وہ ملک جغرافیہ ہو سکتا ہے، وہ آزادی بھی جغرافیے کی آزادی ہو سکتی ہے، وہ کسی قوم کی آزادی نہیں ہو سکتی۔ تو میرے خیال میں ہماری ترجیحات، جب اللہ نے مسلمان اقلیت میں تھے، کم تعداد میں تھے، ہندو اور دیگر مذاہب مسلمانوں کے مقابلے میں، لیکن ہمیں حکمرانی ملی، تو لیکن ہمارا جو طریقہ حکمرانی تھا اس میں تاج محل بنائے اور سب کچھ بنایا۔ شیر شاہ سوری نے کمیونیکیشن کا نیٹ ورک ضرور بنایا، لیکن تعلیم اور صحت کے شعبے میں انویسٹمنٹ نہیں ہوئی، انسانی وسائل کی ترقی میں سرمایہ کاری نہیں ہوئی۔ تو اس کے نتیجے میں وہی روش ہمارے بعد کے آنے والے حکمرانوں نے بھی اختیار کی، اور یہاں تک کہ ایک مسلمانوں کا علیحدہ ملک 1947 میں بن گیا، لیکن ہم وہ ساری وراثت لے کر آ گئے مغلوں کی، سوریوں کی اور غوریوں کی، جو کہ انسانی وسائل میں ترقی نہیں تھی، تعلیم اور صحت میں انویسٹمنٹ نہیں تھی، تو ہم بھی وہ لے کر آ گئے۔ اور یہ ملک بھی اگر بنا تو میرے خیال میں ہم بھی اسی اسٹائل سے چلا رہے ہیں جو کہ آج کل آپ ترکی کے ڈراموں میں دیکھنے ہوں گے، میرا سلطان، تو نظر آتا ہے وہ اس میں جو ہے وہ ماہ دورہ بھی ہے اور حورم سلطان بھی ہے، اور پھر اشرفیاں بھی تقسیم ہوتی ہے، اندھا باٹے ریوڑیاں اپنوں اپنوں کو۔ تو ہم نے، تو میرے خیال میں ہمارے یہاں بھی صحیح معنوں میں کبھی جمہوریت آئی نہیں، اور سلیکٹیو ڈیموکریسی آئی، اور ایک ارباب اقتدار ہیں جو بلا شرکت غیر ملک اختیار، اقتدار اور وسائل پر قابض ہیں، اور اسے آپ ہزاروں کی تعداد میں گن لیں یا لاکھوں کی تعداد میں۔ اور پھر انتخابات میں بھی جو اصل فرق آتا ہے کہ ایک عام سیاسی کارکن الیکشن لڑنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، ایک مڈل کلاس الیکشن لڑنے کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا، کیونکہ بنیادی خرابی ہے کہ اس میں بھی پیسوں کی ریل پیل ہے۔ اور ابھی لاہور میں بائی الیکشن ہوئے تھے کچھ عرصہ پہلے، تو وہاں دونوں امیدواروں نے اربوں روپے خرچ کیے، تحریک انصاف کے امیدوار نے بھی 2 ارب خرچ کیا، اور اس کے مخالف امیدوار نے بھی کوئی 1.5 ارب سے جو ہے وہ کم خرچہ نہیں کیا۔ تو اگر انتخابات میں اتنے اربوں روپے خرچ ہوں گے، اور یہ وہ اربوں روپے ہیں جن پر ٹیکس نہیں دیا گیا، یہ وہ اربوں روپے ہیں جو آمدنی ڈکلیئر نہیں کی گئی، اور یہ ہمیشہ کسی ایمنسٹی اسکیم کا انتظار کرتی ہے کہ وہ آئے تو اس میں ہم ڈکلیئر کر کے اپنے کالے دھن کو گورا کر لیں۔ ہم اپنے کالے کرتوتوں کو گورا کرنے کے بارے میں کم سوچتے ہیں، یہاں کالے دھن کو گورا کرنے کے بارے میں سوچا جاتا ہے۔ ابھی وزیر اعظم پاکستان نے ایک میٹنگ کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم جو کہتے ہیں نا گرافٹ ڈالرز کو ملک سے باہر نہیں جانے دیں گے، اس کا رستہ روکیں گے۔ اچھا، گرافٹ ڈالرز کیا ہیں؟ بلیک منی ہے۔ تو وہ ان کے خیال میں صرف بلیک منی یا کالا دھن ہی ملک سے باہر جاتا ہے۔ اچھا، یہ الگ بات ہے کہ بہت سے دعوے کیے، بڑے بڑے دعوے کیے، لیکن اب تک اس بلیک منی کو باہر جانے سے روکا نہیں جا سکا۔ میں نے اگلے دن پریس کانفرنس کر کے کہا کہ میں یہ وارننگ دیتا ہوں کہ آپ بلیک منی کو روکنے کی بات کر رہے ہیں، یہاں تو جو لوگوں کی سفید منی ہے، یعنی جو وائٹ ڈالرز ہیں جو انویسٹڈ ہیں پاکستان میں اور کراچی میں، تو جو اس وقت کووڈ کے بعد، معاشی بحران کے بعد اور بارشوں کے بعد، اور 70% صنعتیں کراچی میں لگی ہوئی ہیں، اور 70% پاکستان کا ریونیو کراچی سے جاتا ہے۔
اس وقت ہمارے درمیان ناظرین موجود ہیں مہدی عباس صاحب موجود ہیں، اور جو قلمدان ایجوکیشن کے جو فیلڈ انچارج بھی ہیں، اور ہم ان سے پوچھتے ہیں کہ جو آج جو یہ نشست رکھی گئی تھی بعنوان امام حسین علیہ السلام پر، اس حوالے سے یہ آج کے پروگرام کے حوالے سے کیا بتائیں گے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ آج ہم نے بعنوان امام حسین علیہ السلام کا جو کردار ہے وہ نوجوانوں کو بتانے کے لیے، نوجوانوں میں منتقل کرنے کے لیے اس نشست کا انعقاد کیا، جس میں ہمارے مہمان خصوصی فاروق ستار صاحب تھے۔ انہوں نے اس نشست سے خطاب کیا، کیونکہ ابھی شیعہ سنی فسادات اور تمام جماعتوں کے فسادات بہت عام ہیں، ٹھیک۔ ایک حسین کے پرچم کے تلے، ایک حسین کے امبریلا کے نیچے تمام مسلمان متحد ہو جائیں، تمام مسلمان اتحاد بین المسلمین پہ کام کریں، تو مسلمان تو نوجوان بھی آپس میں متحد رہیں گے، ان باقی سازشوں کو، شیطانی سازشوں کو ختم کر سکتے ہیں۔ تو ان سازشوں کو روکنے کے لیے ایک ہماری طرف سے ایک چھوٹا سا عمل تھا کہ اس عمل اللہ کرے کہ نوجوانوں میں صلاحیت کرے یہ عمل، کہ وہ سمجھے دشمن کی سازشوں کو، اور امام حسین کے کردار کی طرح دشمن کے سازشوں کو بالکل حق بات پہ کریں، اور ایک اللہ، ایک رسول اور ایک کعبے کے ماننے والے بن جائیں، اور آپس میں متحد ہو کے رہیں۔ بہت شکریہ، بہت خوبصورت جس طرح پیغام دیا انہوں نے کہ یہ رکھنے کا مقصد کہ اتحاد بین المسلمین ہو، اور ایک پلیٹ فارم پہ جس طرح امام حسین علیہ السلام کی شخصیت ہی ایسی ہے کہ وہ اتحاد اور امن کی بات ہے، تو ان کی شخصیت سے متاثر ہو کر اللہ تعالیٰ تمام مسلمان پاکستان کو اور تمام دنیا کے جو مسلمان ان میں اتحاد پیدا کرتے ہیں۔ آپ اس حوالے سے کیا کہیں گے کہ اتحاد بین المسلمین کے حوالے سے کیا پیغام دیں گے؟ میں یہ کہوں گا کہ ایم کیو ایم کو تقسیم کیا گیا، اسے کمزور کیا گیا، اور اس کے حصے بکھرے ہوئے، اس کی اندر کی بھی کمزوریاں ہیں اور باہر سے بھی سازشیں ہوئیں، اور یہی خدشہ تھا کہ جب ایم کیو ایم کو کمزور کر دیا جائے گا، اس کے حصے بکھرے ہو جائیں گے، تو پھر دوبارہ وہ سازشیں سر اٹھائیں گی جو کہ سندھ کے شہروں، خاص طور پہ کراچی میں اتحاد بین المسلمین کو پارا پارا کرنا چاہتی ہے، فرقہ واریت اور فرقہ وارانہ فسادات کو ہوا دینا چاہتی ہے، بھائی کو بھائی سے لڑانا چاہتی ہے۔ اور ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ گزشتہ چند ماہ سے خاص طور پر مذہب کی آڑ میں شرپسند عناصر اس کام پر لگ گئے ہیں، اور انہوں نے یہ شوشے چھوڑنا شروع کر دیے ہیں، اور ایک دوسرے کے عقائد اور مسالک کی لوگوں کی دل آزاری کی جا رہی ہے، ان کے عقائد اور مسالک کو چھیڑ کر، اور ایسے معاملات میں بلا وجہ جو ہے وہ ایسی جذباتی تقاریر کر کے یا بات کر کے۔ تو میں جو میرے شیعہ سنی بھائی ہیں جو 84 سے اس نظریے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں، جو سندھ کے شہروں کا ایک نظریہ اور سیاسی عمل تھا کہ جس میں ہم نے یہ طے کیا تھا کہ ہم اتحاد بین المسلمین کو ہر حال میں قائم رکھیں گے، میں آج اس عہد کو دہراتا ہوں، کیونکہ دیکھیں وہ سپورٹ بیس، ووٹ بینک اور وہ لوگ موجود ہیں، وہ ہماری تہذیب موجود ہے کہ ہم کبھی بھی اس سازش کا شکار نہیں ہوں گے، اور سازشی عناصر کو یہ موقع نہیں دیں گے کہ وہ بھائی کو بھائی کے سامنے لا کے کھڑا کر دیں، اور جو بھی یہ شرپسندی کر رہا ہے اس پر نگاہ رکھیں گے، اور عوامی طاقت اور عوامی تائید سے پرامن طریقے سے اس سازش کا بھی مقابلہ کریں گے، اور ایسے عناصر کی حوصلہ شکنی کریں گے، اور اس شہر کو جو ہے وہ کسی حال میں شیعہ سنی فسادات، فرقہ وارانہ فسادات اور فرقہ واریت جو ہے وہ اس کا شکار نہیں ہونے دیں گے۔ بہت شکریہ، بہت ہی خوبصورت۔ اور میں ہر جانب کے علماء سے بھی اپیل کرتا ہوں کہ وہ اس سلسلے میں اپنی اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں، اور جو بھی شرپسند عناصر کہیں پر بھی ہوں ان کی حوصلہ شکنی کریں، اور انہیں ہمیں جو ہے وہ اپنی صفوں سے ہی نہیں، اپنی محفلوں سے، اپنی نشست و برخاست سے، ہر جگہ سے الگ کرنا چاہیے۔